جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں آگ سے بنا ہوں جو اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور یہ مٹی سے پیدا ہے جو نیچے کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ کچھ دن آدم علیہ السلام جنت میں خوش رہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ اداس رہنے لگے۔ اس اداسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ نے ان سے کہا کہ جنت میں سے جہاں مرضی سے کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس بھی مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت جنت میں سانپ بھی تھا، اور سانپ گھسٹ کر نہیں چلتا تھا بلکہ اس کے پاؤں تھے، یعنی وہ پیروں سے چلتا تھا، اور اس کے منہ سے ایک خوشبو آتی تھی۔ سانپ کو جنت سے باہر جانے کی اجازت بھی تھی۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر گیا تو شیطان نے اسے بہلایا پھسلایا اور کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں واپس لے چلو۔ سانپ کہنے لگا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اس لیے تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں۔ سانپ کے انکار کرنے پر شیطان اسے بہلانے پھسلانے لگا اور کہنے لگا تمہیں میری پرانی دوستی کا واسطہ، ہم دونوں جنت میں رہتے تھے، یہ تمہیں معلوم ہے، اور جب میں جنت میں تھا تو ہم میں دوستی تھی۔ سانپ کے لاکھ انکار کرنے کے بعد بھی شیطان نے اسے بہلا لیا۔ سانپ اس سے کہنے لگا ایسا کرو تم سانپ بن جاؤ، اور یہ مور جو جنت سے میرے ساتھ باہر آیا ہے یہ تمہیں کھا جائے گا، اور اس طرح سے تم جنت میں جا سکو گے، اور جنت میں جا کر یہ مور تمہیں واپس اگل دے گا۔ شیطان کو سانپ کا یہ مشورہ پسند آیا۔ اتنا کہنا تھا کہ شیطان سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا۔ سانپ اور مور دونوں جنت میں جب پہنچے تو مور نے اسے اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں واپس لوٹ گیا۔ شیطان وہاں پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان ان سے کہنے لگا کہ تم جنت کے اس پھل کو کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اور اس کا پھل کھانے سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اس لیے نہ تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور نہ ہی اس کا پھل کھاتے ہیں۔ شیطان کے بہلانے پھسلانے سے جب آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے اور اس کو انکار کر دیا تو وہ اماں حوا کے پاس پہنچا۔ جب آدم علیہ السلام ماں حوا سے الگ تھے تو اس نے ماں حوا کو بہکانا شروع کیا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم وہ پھل کھاؤ گے تو تم فرشتوں میں شمار ہو جاؤ گے، اسی لیے اللہ نے اس پھل کو کھانے سے منع کیا ہے۔ اگر تم وہ پھل کھا لیتے ہو تو تم بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ اماں حوا شیطان کے بہکائے میں آ گئی اور انہوں نے وہ پھل توڑا اور کھا لیا، اور بعد میں اس پھل میں سے ایک حصہ آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ اللہ کو غصہ آیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور وہ شیطان کے بہکائے میں آ گئے۔ اس لیے سزا کے طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں مختلف جگہوں پر پھینک دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور دنیا کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ تو اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنانے میں 6 دن کا وقت لیا۔ اب یہ کون سے 6 دن ہیں؟ یہ 24 گھنٹے کے ہیں، 1 مہینے یا 1 سال کا 1 دن ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے پہلے پانی تھا اور یہاں زمین نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اللہ نے زمین کو بچھایا، اور جب زمین کو بچھایا گیا تو یہ زمین لرز رہی تھی، ہل رہی تھی، تو اس کے رکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کھوٹیوں کی طرح گاڑا۔ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق اور پیدا کی تھی جس مخلوق کو ہم جن کے نام سے جانتے ہیں۔ شیطان بھی ایک جن ہی ہے، اس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین بنائی، یعنی یہ دنیا بنائی، آسمان بنائے، اور پھر ستاروں کو چراغ کی طرح آسمان میں لگا دیا، پھیلا دیا۔ پھر سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں جانوروں کو پیدا کیا، اس کے بعد جنوں کو، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو، یعنی پہلے انسان کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا گیا۔